السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیکچر نمبر 46 میں ہم سیگمنٹ فرائڈس کی تھیوری پڑھیں گے، جس میں اس نے ایگو اور سپر ایگو کا ریلیشن شپ بیان کیا۔ یہ تینوں تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اٹ کریٹس ڈیمانڈس، جو ایگو ہے وہ ریئلٹی آف ہیومن ہوتی ہے، اور سپر ایگو اس میں ویلیوز اور موریلٹیز آ جاتی ہیں، لاز آ جاتے ہیں، کنونشنز آ جاتے ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس کا فرق جانتے ہیں کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ عید کے مطابق خواہشات کی تکمیل ضروری ہے، چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے ہو، چاہے قانون کی پاسداری ہو چاہے روایات کی پاسداری ہو، اخلاقیات کی پاسداری ہو یا نہ ہو۔ جبکہ اس کے اپوزٹ ہے سپر ایگو۔ اس کے مطابق ویلیوز، موریلٹیز، لاز، کنونشن کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے۔ یعنی اس میں ہم اپنی خواہشات کی تکمیل ہر صورت کرتے ہیں، جبکہ اس میں خواہشات کی تکمیل کے لیے موریلٹیز، ویلیوز اور لاز اور کنونشن کا استعمال کرتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جبکہ جو ایگو ہے، اس کے مطابق حقیقت کا ایک ایسا رستہ نکالنا کہ ہماری خواہش بھی پوری ہو جائے اور اخلاقیات، اقدار، روایات اور قانون کی پاسداری بھی ہو جائے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کو، ایگو اور سپر ایگو کو، دو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 1 ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک ریسٹورنٹ کے قریب سے گزرے اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو، تو عید کہتا ہے کہ آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے آپ کھانا چوری کر لیں یا کسی کے پیسے چرا لیں اور خرید لیں، یعنی اپنی خواہش کو ہر صورت کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اس میں کوئی اخلاقیات کا لحاظ نہیں رکھنا۔ جبکہ اس کے اپوزٹ سپر ایگو یہ انسان کو ابھارتا ہے کہ ہمیں چوری کرنے سے روکے گا اور اخلاقیات، اقدار اور روایات کا خیال رکھوائے گا۔ جبکہ جو ایگو ہے وہ درمیانی راستہ نکالے گا، اس آدمی کے ذہن میں ڈالے گا کہ اس ریسٹورنٹ پر کچھ دیر کے لیے کام کر لیا جائے تو اس کی اجرت کے طور پر کھانا کھا لیں گے۔ ایک اور ایگزامپل ہے ایگو اور سپر ایگو کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ ہے کہ فرض کیا ایک ہمارے پاس پرسن ہے، اس کی ایک وائف ہے اور ایک مدر ہے۔ اب جو وائف ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا عالیشان گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، اس کے لیے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ جیسے بھی ہو، چاہے جائز ناجائز طریقے سے میری خواہشات کو پورا کرو۔ جبکہ دوسرا ماں ہوتی ہے، وہ صرف بچے کو اخلاقیات اور اقدار کا خیال رکھنے کو کہتی ہے، موریلٹیز اور ویلیوز کا خیال رکھ کر اپنی خواہشات پوری کرو۔ اور جو پرسن ہے پھر وہ ایسے کرتا ہے کہ جو اس کی ایگو ہے، وہ ایگو اس شخص کو کہتی ہے کہ نہ بیوی کو ناراض کرو اور نہ ہی ماں کو، بلکہ کوئی درمیانی راستہ وہ نکال لیتا ہے۔ امید ہے آج کی جو سیگمنٹ فرائڈس کی تھیوری ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔